بسم اللہ الرحمن الرحیم. ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری. ناظرین، آج میں آپ کی ملاقات الیکٹرانک میڈیا کے اینکر پرسن، سینئر صحافی، تجزیہ کار، GTV اسلام آباد کے بیورو چیف، کالم نگار، صحافت کے بہت بڑے استاد اور میرے انتہائی معزز استاد متین حیدر سے میرا انٹرویو لینے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ ان کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. متین حیدر خود ایک پوری تاریخ ہیں اور میں اس تاریخ کو آنے والے وقت کے لیے ڈاکومنٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ مستقبل میں بھی لوگ ان کے حوالے سے جان سکیں اور صحافت کے طالب علم ان کے تجربات سے سیکھ سکیں. آج میں اپنے انٹرویو میں متین صاحب سے ان کی ابتدائی زندگی، ابتدائی تعلیم، کالج کے زمانے اور یونیورسٹی کے زمانے کے حالات کے بارے میں معلوم کروں گا، اور پھر یہ کہ کس طرح وہ صحافت کے شعبوں میں آئے اور ان کی پیشہ ورانہ زندگی کے اہم واقعات کیا ہیں اور مستقبل میں ان کا کیا کرنے کا ارادہ ہے، جبکہ آخر میں ان سے مختلف حکومتوں کی کارکردگی کے حوالے سے بھی پوچھنا چاہوں گا. تو اب میں متین صاحب سے سوالات کا آغاز کروں گا. سر، آپ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیں. آپ کا آبائی علاقہ کون سا ہے، کہاں پیدا ہوئے اور آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، کس کالج اور کس یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی؟ جی بہت شکریہ زاہد شریف صاحب، آپ نے وقت نکالا اور آپ نے جو بڑے جسے کہتے ہیں بہت کائنڈ ورڈز آپ کے میرے بارے میں. کالم میں نہیں لکھتا، باقی ساری چیزیں براڈ کاسٹنگ ہے اور اس کے ساتھ اینکرنگ ہے اور میڈیا ٹیچنگ ہے، انٹرنیشنل رپورٹنگ ہے. یہ سارے جو چیزیں ہیں وہ بالکل کیریئر کا پارٹ ہے. کوئکلی میں بتاتا جاؤں گا، میرا اسی شہر سے تعلق ہے اور آبائی تعلیم جو ہے پرائمری ایجوکیشن بھی یہیں پہ اسلام آباد جونیئر ماڈل اسکول جو G7 کا ہے وہاں پہ لی، اور اس کے بعد اسی G7 میں جو ہائی اسکول ہے وہاں پہ ہائی اسکولنگ ہوئی، اور اس کے بعد پھر جو گریجویشن ہے وہ اسلام آباد کا جو تاریخی کالج ہے فیڈرل گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج HA، اور وہاں پہ جسے کہتے ہیں خوش قسمتی سمجھیے کہ متی اللہ جان بھی ہمارے کلاس فیلو تھے ایچ کالج کے. ایچ کالج میں پڑھنے کے بعد پھر باقاعدہ صحافت کا آغاز کر دیا گیا. اور اس وقت چونکہ یہاں پہ اس ریجن میں جرنلزم اور میس کمیونیکیشن کی ایجوکیشن نہیں تھی، تو میرا جو شوق تھا اسی میں تعلیم حاصل کرنے کا تھا. اس وقت جو ہے پنجاب یونیورسٹی کے اندر تھا شعبہ ابلاغیات، اور کمیونیکیشن کے وسائل جسے کہتے ہیں کہ معلومات کے وسائل انتہائی کم تھے، اور پنجاب یونیورسٹی میں زیادہ تر لاہور کے جو لوگ ہیں ان کو داخلہ مل جاتا تھا. داخلہ لینا کسی بھی یونیورسٹی میں بہت مشکل تھا، اور پنجاب یونیورسٹی کی گریجویشن کا المیہ یہ ہے کہ وہ 1 سال کا رزلٹ جو ہے وہ لیٹ آتا تھا گریجویشن کا، اور اگلے سال جب آپ اپلائی کرتے تھے تو وہ پھر کہتے تھے جی اب آپ پرانے گریجویٹ ہو گئے، فریش کو پریفرنس ملے گی. اس وجہ سے پھر یونیورسٹی میں داخلہ لینا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا. پھر میدان صحافت میں جو ہے وہ قدم رکھ دیا، اور پھر 4-5 سال کا ایکسپیرینس ہو گیا جب، تو پھر ورکنگ جرنلسٹ کی جو سیٹس تھیں ان کا پتہ چلا کہ یونیورسٹیز میں میس کمیونیکیشن میں یہ سیٹس بھی ہیں، اور اس کے لیے پھر میں نے 2 یونیورسٹیز کا انتخاب کیا، اسلامیہ یونیورسٹی باولپور اور بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان. لکیلی دونوں یونیورسٹیز میں اس وقت کے جو اساتذہ تھے ان کے ساتھ جسے کہتے ہیں تعلق تھا، سلام دعا تھی، انفارمیشن تھی. تو وہ پھر BZU میں داخلہ ہو گیا، جسے کہتے ہیں ورکنگ جرنلسٹ کی سیٹ پہ، پروفیشنل سیٹ کے اوپر جب داخلہ ہو گیا. تو BZU کی اچھی بات یہ ہے کہ ان کا ایگزامینیشن سسٹم پنجاب یونیورسٹی کے ایگزامینیشن سسٹم سے بہت فاسٹ اور بہتر تھا. اس وقت میں 1995 کی بات ہے، پنجاب یونیورسٹی کم و بیش 1 سے 1.5 سال لگاتی تھی صرف رزلٹ ڈکلیئر کرنے میں. تو ایوریج میں جب ہم نے کیلکولیٹ کیا، میں کہ اگر 1.5 برس صرف پنجاب یونیورسٹی ایگزام لیتی ہے ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے. میں پولیٹیکل سائنس میں تیاری کر رہا تھا کہ جی پنجاب یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کر لیا جائے. میں کہا 1.5 سال وہ ہو گیا، سال وہ ہو گیا، تقریباً 2.5-3 سال. تو کیوں نہ بندہ 2 سال کے کوئی عرصے میں کیلکولیٹڈ ٹائم میں BZU سے میس کمیونیکیشن کی ڈگری حاصل کر لی جائے. تو وہ میں نے وہاں ایڈمیشن ہو گیا. پھر اس کے بعد میں پنجاب یونیورسٹی کے جو پروفیسر ہیں ڈاکٹر نسیم علی جادی اللہ انہیں بخشے، ان سے ملنے گیا. میں نے کہا جی مائگریشن کرانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا آپ ورکنگ جرنلسٹ ہیں، آپ کے لیے یونیورسٹی کوئی میٹر نہیں کرتی، آپ کے لیے ڈگری میٹر کرتی، آپ ڈگری لے لیجیے، آپ جہاں پہ ہیں وہ بہت بہتر ہے.
وہاں پہ باؤدین ذکر یونیورسٹی میں جو ہے ڈاکٹر کریم ملک صاحب تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، بہت شفیق استاد تھے، میس کمیونیکیشن کے بہت ایکسپرٹ تھے. وہ تھے ڈاکٹر محمد اشرف صاحب تھے، وہ ابھی بھی ہیں وہاں پہ. اور ڈاکٹر کریم ملک صاحب بہت نابغہ روزگار شخصیت تھے. اور ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر محمد خالد تھے. یہ وہ تمام اساتذہ تھے جو شعبہ ابلاغیات بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی. اور پھر وہاں سے جب فراغت ہوگی تو دوبارہ اسلام آباد کا رخ ہوا. اور اسلام آباد کا رخ ہوا تو پھر جو جتنے بھی اویلیبل میڈیا کے ریسورسز تھے اس وقت میں، نیوز ایجنسیز تھی، کہیں کوئی اخبار، کوئی اس قسم کی چیز. آپ کو پتہ ہے کہ 90s کے زمانے میں میڈیا میں مواقع بہت کم تھے. یا نیوز ایجنسیز تھیں یا اخبارات تھے، اور اخبارات اور نیوز ایجنسیز میں جو اجرت تھی، جو سیلریز تھی، وہ بہت کم ہوتی تھی. تو پرنٹ میڈیا کے ساتھ سلسلہ جاری رہا. پاکستان آبزرور میں کام کیا ایز اے پولیٹیکل رپورٹر. اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی، پاکستان پریس انٹرنیشنل، پاکستان پریس ایجنسی پی پی اے، اس کے ساتھ ایشین نیوز نیٹ ورک. اور ایشین نیوز نیٹ ورک کے ساتھ ساتھ ایک انگریزی کا میگزین نکلا تھا، دی وائس. تو انگلش کی بھی ساتھ ساتھ پریکٹس ہوتی تھی. وائس میں فیچر سٹوریز، انٹرویوز. اور اس میں مجھے یاد ہے کہ نوابزادہ نصر اللہ اور شہید بے نظیر بھٹو کے کئی انٹرویوز دی وائس میگزین کے لیے ہم نے کیے. چونکہ کام میں نیوز ایجنسی میں کرتا تھا، اس میں جسے کہتے ہیں آپ کو کریڈٹ نیوز ایجنسی میں کبھی نہیں ملتا ہے، نیوز ایجنسی کو ہی کریڈٹ ملتا ہے. تو انگریزی میگزین میں کام کرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ ہمارے آرکائیوز میں آج بھی کچھ نوابزادہ نصر اللہ کے، بے نظیر بھٹو کے بعض پولیٹیشین کے انٹرویوز موجود ہیں. ٹی وی اور ڈیجیٹل میڈیا تھا نہیں جس طرح اس وقت آپ کے پاس ہے. پھر سے سلسلہ چلتا رہا. اور پھر اس کے بعد 1999 میں پھر ایک انگریزی اخبار تھا لاہور کا، دی سن. ان سن کو جوائن کر لیا. سن جو تھا وہ دن گروپ آف نیوز پیپرز کا تھا. تو دن اخبار لاہور میں بہت پاپولر تھا. ان کا سن اخبار نکلا تو وہ بھی بہت پاپولر ہوا. اس میں بھی جو ہے 99 اور 2000 میں اس میں کام کرنے کا موقع ملا. کمیونیکیشن کی فیسلٹیز، اب اس وقت ٹائپ رائٹر کے اوپر سٹوری چلتی تھی. کمپیوٹر اگرچہ آ چکے ہوئے تھے لیکن بہت لمیٹڈ تعداد میں تھے. تو سٹوری ہم ٹائپ کر کے پھر دی سن کے نیوز روم لاہور میں بھجواتے تھے. پھر سن کے ساتھ ساتھ 1999 میں پاکستان ٹیلی ویژن نے جو ہے وہ اپنے سسٹم میں تبدیلی کرنے کے لیے صحافیوں کو انڈکٹ کرنے کا فیصلہ کیا کانٹریکٹ کے اوپر. اس میں پھر جو ہے وہ مدیدہ جان اور اس میں تھا، اس میں کچھ اور جرنلسٹ نے بھی جب اپلائی کیا تو ہمیں نیوز سینس چیزیں ایکسپیرینس، اللہ کا شکر ہے کہ وہ بیش اس وقت تک 10 برس کا ایکسپیرینس ہو چکا ہوا تھا، 10 ایئرس پلس کا ایکسپیرینس ہو چکا ہوا تھا. تو ہم انڈکٹ ہو گئے. لیکن پھر سرکار کی ریسٹرکشن اور ایک سرکاری ماحول میں کام کرنا، تو ہماری جو آزادی تھی وہ ساری کمپرومائز ہو گئی. سرکار کی لائن اور سرکار کا بیانیہ وہ کرنا پڑتا تھا. لیکن اس میں پھر الیکٹرانک میڈیا تو باقی چینلز تھے نہیں، تو پاکستان ٹیلی ویژن میں براڈ کاسٹ جرنلزم کو دیکھنے، سننے اور اس میں تربیت حاصل کرنے کا بھی موقع ملا. تو پی ٹی وی نے ABN سے، BBC سے، CNN سے، بہت سے بین الاقوامی نشریاتی اداروں سے تربیت بھی کرائی. اور شروع میں مختلف جو سٹی کے ایشوز ہیں، سوشل ایشوز ہیں، ان کے اوپر رپورٹنگ کرتے کرتے پھر وہاں پر پاکستان ٹیلی ویژن سے پرائم منسٹر کی رپورٹنگ بھی کی، پریزیڈینشیل کورسپونڈنٹ بھی بنے. پی ٹی وی سے جنرل پرویز مشرف جو صدر پاکستان تھے، ان کی غیر ملکی دوروں کی کوریج کرنے کا بھی اعزاز حاصل ہوا. ابھی حال ہی میں میر ظفر اللہ خان جمالی اس وقت کے وزیر اعظم ابھی رخصت ہوئے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. ان کا پہلا دورہ سعودی عربیہ تھا جسے کور کرنے کا موقع ملا، اور اس وقت خانہ کعبہ کے اندر جانے کی بھی سعادت ملی. تو اس طرح سرکاری میڈیا کے اندر جو اپرچونٹیز ہیں، مواقع ہیں، وہ ایک ڈفرینٹ طرح کے ہیں. اگر آپ کی آزادی کمپرومائز ہوتی ہے لیکن آپ کو اپرچونیٹیز بھی ٹریولنگ کی بہت ملتی ہے اور ایکسپوجر بھی بہت ہے. پھر وہ سلسلہ چلتا رہا. چلتے چلتے 2007 میں پھر ڈان نیوز انگلش جب چینل شروع ہونے لگا، تو چونکہ انگلش میں رپورٹنگ کا ایکسپیرینس تھا تو ہم نے اس میں اپلائی کر دیا. اس لیے پھر ڈان نیوز انگلش کی ٹیم کا ہم پارٹ بن گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاؤں کہ مجھے ٹیچنگ کا بھی بے حد شوق تھا. میں بتا رہا تھا کہ
اپنے جو تجربات ہیں جو چیزیں ہیں وہ اسٹوڈنٹس تک پہنچائی جائیں. تو اس طرف میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ میس کمیونیکیشن کی ایجوکیشن لی تھی 1997 میں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اپنا میس کمیونیکیشن کا ڈپارٹمنٹ شروع کیا. ڈاکٹر عبدالسراج صاحب تھے جنہوں نے اس ڈپارٹمنٹ کی بنیاد رکھی. وہ ڈسٹنس فاصلاتی نظام تعلیم تھی. ریگولر ایجوکیشن میس کمیونیکیشن میں اسلام آباد میں نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز نے کی. 2003 میں انہوں نے جب ڈپارٹمنٹ شروع کیا تو انہیں وزٹنگ فیکلٹی میں بھی کچھ اساتذہ چاہیے تھے. ہمارے بہت پیارے اور شفیق دوست طارق محمود ملک صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ صحبت رضا صاحب, مفتی جمیل الدین صاحب میں ہم شروع کے اساتذہ میں جو وہاں پہ میس کمیونیکیشن. تو مجھے چونکہ میں رپورٹنگ میں میرا ایکسپیرینس تھا تو مجھے رپورٹنگ کا سبجیکٹ اور نیشنل انٹرنیشنل افیئرس بھی پڑھایا, الیکٹرانک میڈیا بھی پڑھایا. شروع میں بہت مضامین پڑھائے, پھر آہستہ آہستہ مزید اساتذہ کی انڈکشن ہوتی رہی. تو دو چیزوں کو ساتھ ساتھ ہم نے ٹریک پہ رکھا کہ ٹیچنگ کے ساتھ چلتی رہی اور ساتھ جو ہے الیکٹرانک میڈیا میں بھی کام چلتا رہا. ان دونوں کو ساتھ مینیج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر ڈان نیوز میں یہ سفر جاری رہا براڈ کاسٹنگ کا. 3 سال تو ڈان انگلش میں رہا, اس کے بعد اردو میں منتقل ہو گیا اور اردو میں منتقل ہونے کے بعد پھر جسے کہتے ہیں چیلنجز مزید بڑھ گئے. کیونکہ انگلش میں پہلے ڈسٹنکشن تھی کہ آپ نے ہر اردو میڈیا کی ہر خبر کی طرح آپ نیچے نہیں بھاگنا, آپ سلیکٹیو ہیں مخصوص خبریں. تو اس طرح چیزیں چلتی رہیں. پھر جو ہے جب احساس ہوا کہ اب جو ماسٹر ڈگری ہے وہ آبسلیٹ ہوتی جا رہی ہے, پھر 2010 میں ایم ایس اور ایم فل میس کمیونیکیشن میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں داخلہ لیا. کورس ورک مکمل ہو گیا اور پھر تھیسس کے اوپر کام شروع ہوا. تو وہ کام آہستہ آہستہ جا کے تو اس کو 3-4 سال لگ گئے. تو 2015 میں پھر اس کا کامیابی کے ساتھ اختتام ہوا. تو اب اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ایچ ڈی, تو پی ایچ ڈی جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک پریکٹیکل عملی صحافت والے بندے کے سامنے پی ایچ ڈی کی اہمیت پتہ نہیں ہے. آپ کو جو رچ ایکسپیرینس ہے میڈیا کے اندر, آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ خود ایک پی ایچ ڈی ہے. پی ایچ ڈی ایک ریسرچ ٹائپ ڈگری ہے جو ریسرچ سے ریلیٹڈ زیادہ سوٹ کرتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی تمام جامعات میں جہاں میس کمیونیکیشن کے شعبے ہیں اس میں پریکٹیکل اساتذہ کو زیادہ لیا جائے, چونکہ وہ پریکٹیکل فیلڈ میں ایڈورٹائزنگ کا جو بندہ ہے وہ ایڈورٹائزنگ بہتر پڑھا سکتا ہے. پبلک ریلیشن کا جو سبجیکٹ ہے وہ پی آر کا بندہ زیادہ پڑھا سکتا ہے. اسی طرح ٹیلی ویژن براڈ کاسٹنگ, ریڈیو براڈ کاسٹنگ, پرنٹ میڈیا, سب ایڈیٹنگ. پہلے ہمارے یہاں پرنٹ میڈیا اور سب ایڈیٹنگ وہ لوگ پڑھاتے تھے جن کا ایکسپیرینس ہی نہیں تھا. پھر عامر قریشی صاحب آئے جو دی نیوز کے سٹی ایڈیٹر تھے. انہوں نے پہلے وہیں پہ نمن میں ایڈمیشن لیا, ماسٹر ڈگری لی, اپنے آپ کو کوالیفائی کیا. پھر وہ پیج میکنگ اور سب ایڈیٹنگ پڑھاتے تھے. میں کہتا تھا یہ بیسٹ ٹیچر ہے جو سب ایڈیٹنگ پڑھا سکتے ہیں. اس طرح جو ہے وہ یونیورسٹی کے ساتھ ٹیچنگ کا سلسلہ بھی جاری رہا. پھر جو ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ جب ہم اٹیچ تھے تو انٹرنیشنلی ٹریول کرنے کا بہت موقع ملا. ڈان کے ساتھ بھی جب تھے تو ڈان سے بھی بین الاقوامی رپورٹنگ کرنے کا بہت موقع ملا. تو اس طرح یہ کم و بیش جو ہے یہ تقریباً 3 ڈیکیڈس ہیں جو اس میں فیلڈ آف میڈیا میں گزر چکی ہے. تو میں اللہ رب العزت کا انتہائی شکر ادا کرتا ہوں کہ ابھی تک جسے کہتے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بری ہوں. سر اب تک آپ کتنے ٹی وی چینلز میں کام کر چکے ہیں اور کتنی یونیورسٹی میں پڑھا چکے ہیں؟ جی, جو ٹیچنگ کا تھا وہ زاہد شریف صاحب ایک اچھی چیز تھی. تو یونیورسٹیز میں جو آپ نے پڑھانے کی بات کی ہے تو نوالی میں تو پڑھایا ہی پڑھایا, اس کے ساتھ ساتھ ہمدرد یونیورسٹی میں پڑھایا, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پڑھایا. لیکن اس کے ساتھ ٹیچنگ جو ہے وہ یونیورسٹیز سے بہت آگے نکل گئی. یعنی جو ہے وہ مختلف پروجیکٹس آتے تھے, اس میں پریس کلبس کو انگیج کیا جاتا تھا. اور ہمیں یہ خوشی کی بات ہے کہ انٹرنیوز پاکستان جو ایک میڈیا ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن تھی, ان کے ساتھ ہمارا ایک کانٹریکٹ ہوا 2016 میں. تو انہوں نے کے کے مختلف ڈسٹرکٹس میں بھجوایا کہ وہاں پریس کلب میں جو صحافی ہیں ان کو اپنے ٹرین کرنا ہے تحقیقاتی رپورٹنگ کے اوپر. تو جو یونیورسٹیز تھی اس میں ہمدرد یونیورسٹی, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور اس کے ساتھ ساتھ نمن. اس کے علاوہ پھر کئی اور یونیورسٹیز میں جسے کہتے ہیں وزٹنگ کے طور پہ لیکچر دیتے رہے. لیکن پریس کلبس میں صحافیوں کو اور خاص طور پر جو رورل ایریا اس کے پریس کلب ہیں, فار فلنگ ایریاز میں, ان کی معلومات اور رسائی اتنی نہیں ہے جتنی پشاور, اسلام آباد, لاہور, کراچی, کوئٹہ, فیصل آباد
ملتان، سکھر، حیدرآباد کے صحافیوں کی ہے، اور یقینی طور پر پاکستان میں اس وقت جو صحافت کے گڑھ ہیں وہ کراچی، لاہور، اسلام آباد اور کسی حد تک پشاور ٹاپ میں کراچی، لاہور اور اسلام آباد اس لیے کہ یہاں پہ سیٹ آف دی گورنمنٹ ہے، پارلیمنٹ ہے، پریزیڈنسی ہے، پرائم منسٹر ہے، تمام فیڈرل گورنمنٹ کے آفیسز ہیں، اور راولپنڈی میں آپ کا جی ایچ کیو ہے، منسٹری آف ڈیفینس ہے، تو آپ کی تقریباً 70% پلس خبریں آپ کی اسلام آباد سے جنریٹ ہوتی ہیں۔ لاہور سے پولیٹیکل سٹف نکلتا ہے، چونکہ گزشتہ کم و بیش جو ہے 25-30 برس سے شریف برادرز کی وقفے سے حکومت رہی، تو لاہور کی سگنیفیکنس دو اعتبار سے کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ میں، اور اس اعتبار سے لاہور سیاسی سرگرمیوں کا گڑھ رہا، اور کراچی جو ہے اس کی اپنی ایک اسپیشلٹی بن گئی، بزنس اور ٹریڈ نیوز کا فوکس ہمیشہ وہاں پہ رہا، اس لیے کہ بینکوں کے ہیڈ کوارٹرز تمام وہاں پر، اور اس کے ساتھ تجارتی کمپنیوں کے تمام ہیڈ کوارٹرز وہاں پر، تو کراچی پولیٹیکل کی بجائے بزنس اور اکانومی کے اعتبار سے ہو رہا، اس لیے ان تینوں شہروں میں جن صحافیوں کو مواقع میسر آئے انہوں نے اپنی فیلڈ میں بہت گرو کیا، اور یہ پھر جو لیکچرز کا سلسلہ ہے پریس کلبوں میں، ادھر اس طرح ہمارا سلسلہ چلتا رہا، اور جہاں تک آپ نے ٹی وی چینل اسٹارٹ کیا تو پاکستان ٹیلی ویژن، ڈان نیوز میں ٹی وی بھی تھا، اور ڈان.com پہ بھی ہم کنٹریبیوٹ کرتے تھے، اس کے علاوہ ہماری اسٹوری ڈان اخبار میں بھی آ جاتی تھی، تو جسے کہتے ہیں ملٹی میڈیا تھا، وہاں پہ ٹی وی کا بھی شوق پورا ہو جاتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ڈان.com پہ جو اسٹوری تھی وہ ہارڈ کاپی کی بنسبت اس پہ ریچ زیادہ تھی، لوگ زیادہ پڑھتے تھے، پھر زیادہ بڑی اچھی خبر ہوتی تھی زاہد شریف صاحب، تو وہ پھر ڈان اخبار بھی کیری کر دیتا تھا، پھر ڈان میں جسے کہتے ہیں اپس اینڈ ڈاؤن، وہاں پہ ٹیمیں بدلتی گئی، نئے لوگ آتے رہے، نئے لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی، جو آپ کے سامنے میڈیا کے حالات و واقعات، نئے لوگ آتے ہیں، نئی ٹیمیں آتی ہیں، پرانے گزر جاتے ہیں، آگے ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، تو نئی جو مینیجرز آتے ہیں ان کے ساتھ آپ کمفرٹیبل نہیں ہوتے، تو وہ حالات ایسے بنے کہ ہم اس وقت کی ٹیم کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں تھے، تو ہمیں پھر جو ہے وہ سچ ٹی وی جانا پڑا، سچ ٹی وی میں چند مہینے گزارے، پھر بول ٹی وی میں آ گئے، بول ٹی وی سے رخصت ہوئے، چونکہ بول ٹی وی میں بھی کچھ پابندیاں تھے کہ آپ کسی اور چینل میں کسی اور جگہ کام نہیں کر سکتے، تو پھر بول ٹی وی سے رخصت چاہیے، تو جسے کہتے ہیں ایز اے فری لانسر الجزیرہ ٹیلی ویژن کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، ان کے اکثر اوقات جو بیپرس ہوتے تھے ایز اے فری لانسر کے طور پہ وہ دیے، اور وہ بھی ایک بہت اچھا سلسلہ تھا، انٹرنیشنل رپورٹنگ، اس کے ساتھ ساتھ انہی دنوں میں جو ہے وہ انڈیا کے ٹی وی چینلز نے ایز این اینالسٹ جو ہے وہ انگیج کرنا شروع کر دیا، تو میں سمجھتا ہوں انڈیا کا آلموسٹ ہر کوئی ٹی وی چینل ہے جس میں اپیئر ہوا ہوں، اور اس میں خوشی اس بات کی ہے کہ بلا معاوضے کے صرف اور صرف پاکستان کا مقدمہ جو ہے، پاکستان کا بیانیہ، اس کو ہم نے پروجیکٹ کیا، اور اس میں جانے کا واحد مقصد یہی تھا، اور بڑے بڑے جو ہے زاہد صاحب بڑے بڑے ٹف اینکروں سے وہاں سامنا، ٹائمز ناؤ، انڈیا ٹوڈے، CNN IBN، بیونڈ، ریپبلک سمیت آپ انڈین ٹی وی چینلز کے نام میں تو آلموسٹ سبھی چینلز میں ہم نے، الجزیرہ پہ بھی میں تجزیوں میں آ چکا، اور یہ تمام چینلز کے نام میں لے چکا، اس کے ساتھ ساتھ پھر وائس آف امریکہ پہ ریگولرلی آئے، اور اس کے ساتھ دنیا بھر کے جو چینل ہے، CGTV کے اوپر آئے، چائنا گلوبل ٹی وی نیٹورک، اس کے اوپر آئے، رشین ٹی ویز کے اوپر آئے، پریس ٹی وی کے اوپر آئے، الجزیرہ ٹی وی کے، تو اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ یورپ، امریکہ، برطانیہ، چائنا، انڈیا، الجزیرہ، یہ تمام تر کنٹریز کے جو ٹی وی نیٹورکس ہیں اس کے اوپر ہم آ چکے ہیں، عرب ٹی وی کے جو نیٹورکس ہیں العربیہ، اس کے اوپر تجزیہ آ چکے ہیں، تو ٹی وی کی دنیا وسیع و عریض ہے، رب کا کرم۔ سر اگلا سوال آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کی پیشہ ورانہ زندگی کا کوئی اہم واقعہ ہو تو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جی، پیشہ ورانہ زندگی کے جو واقعات ہیں زاہد شریف صاحب، وہ بے تحاشا واقعات ہیں، وہ اتنی ایک لمبی داستان ہے کہ جس میں بے شمار واقعات ہیں، جس میں بے شمار سٹوریز ہیں، اس میں میں صرف یہی کہوں گا کہ جو ہے ہر جو واقعہ ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی لرننگ ہوتی ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور اس میں جو کچھ واقعات ہمیں ملے ہیں وہ وار رپورٹنگ کے دوران، یعنی کانفلکٹ رپورٹنگ میں شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان میں رپورٹنگ کرتے ہوئے،
اس میں ایک عام واقعہ جو ڈان نیوز کے ساتھ جب ہم اٹیچ تھے 2010 کا واقعہ 10 برس قبل کہ شمالی وزیرستان سے ہم نے ٹریول کیا ساؤتھ وزیرستان میں جو ہے وہ وہاں پہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی اور اس وقت کے چیف مارشل قمر سلیمان جو تھے ان کا جوائنٹ دورہ تھا اسلام آباد سے میڈیا ٹیم کے طور پہ ایس پی آر ہمیں بھی وہاں پہ لے کے گئی تو وہ ایک اسکول کی انیگوریشن تھی وہ اسکول جو ہے جنگ کے دنوں میں یعنی آپریشن کے دنوں میں وہ طالبان کا گڑھ تھا تو اس کے اوپر بمباری کی گئی تھی وہ ڈسٹرائے ہوا تھا دوبارہ اس کی تعمیر نو کی گئی تو وہ انیگوریشن تھا مختلف جگہوں پہ تو ابھی ہم وہیں پہ تھے اور جب آرمی چیف اور ایئر چیف مارشل رخصت ہوئے تو ہم اس کمپاؤنڈ میں کھڑے ہوئے تھے تو اچانک طالبان نے وہاں پر حملہ کر دیا ہمیں چھپنا پڑ گیا تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک بالکل خوفناک ترین مرحلہ تھا کہ آپ کس طرح انڈر اٹیک آ گئے لیکن اس میں صحافیوں نے بڑی جرت اور بہادری کا مظاہرہ کہ جو اصل چیز ہے کہ آپ کے اوپر اٹیک بھی ہو تو 3-4 کورسپونڈنٹس تھے ہم دنیا ٹی وی جیو اور ڈان ٹی وی کے ساتھ ہمارے پاس تھوڑا سیٹلائٹ فون تھے ہم نے کہا اس جگہ کے اوپر اٹیک ہونا یہ بذات خود ایک بڑی خبر ہے تو ہم نے تھوڑا فون نکالے اور پھر جو ہے وہ سٹوریز اپنے نیوز روم دکھا دی تو 1 2 3 4 5 چینلز پہ جب سٹوری چلی تو وہ تہلکہ مچ گیا کہ یہ یہاں پہ تو وہ جگہ تھی جہاں پہ آرمی چیف اور ایئر چیف مارشل تھے اور پھر بیپرز بھی ہو گئے سیٹلائٹ ٹیلی فونس پہ کال بھی آ گئی اس پہ جو دلچسپ پہلو ہے وہ یہ کہ جو جیو کے نمائندے تھے عاصم رانا وہ انہوں نے جو راکٹس جو طالبان نے فائر کیے تھے ان کی تعداد کچھ زیادہ رپورٹ کر دی تو جو وہاں کے جنرل آفیسر کمانڈنگ تھے جو ہے وہ انہیں جب ظاہری بات ہے راولپنڈی سے کال گئی انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیے وہاں پہ آپ جی او سی ہیں آپ اس علاقے کے تو آپ جو ہے آپ جائیے دیکھیے کیا صورتحال ہے کیونکہ وہ آرمی چیف اور ایئر چیف مارشل کو رخصت کرنے وہ نکلے ہوئے تھے کچھ دیر بعد وہ آئے تو وہ بہت غصے میں تھے اس وقت کے جنرل آفیسر کمانڈنگ جو تھے وہ اس وقت بہت غصے میں تھے اور وہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ ایک طرف ہم طالبان کی طرف سے انڈر اٹیک تھے دوسری طرف جو ملٹری کے کمانڈر تھے میجر جنرل حافظ سر نے ان کے ساتھ پوری ایک ملٹری کی ٹیم اور ایک کرائسس کسی صورت پیدا ہوئی ہے تو ہم نے اس کرائسس کو بھی اوائڈ کیا اپنے آپ کو بھی سیو کرنا تھا ان کے غصے کو بھی ٹھنڈا کرنا تھا لیکن ڈان کو میں یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں ڈان ٹی وی کو اور اس میں کہ شام کو دباؤ کے باوجود یہ جو اسپیکٹ تھا آپریشن کے علاوہ یہ جو واقعہ تھا اس کی بھرپور انداز میں خبر چلی بلکہ پیکج کی شیپ میں خبر چلی تو اس کے ساتھ ساتھ یقینی طور پہ جو دنیا کے مختلف ممالک میں ٹریول کرنے کا موقع ملا اس میں بھی بہت جسے کہتے ہیں ان ایکسپیکٹڈ رکاوٹیں چیزیں وہ آتی نہیں ہیں سب پروفیشن کا حصہ اگلا سوال آپ سے پوچھوں گا کہ جو طالب علم شعبہ صحافت کو جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کو شعبہ صحافت میں کامیابی کے لیے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ جی یہ آپ کا بہت $1 ملین کویشچن ہے دیکھیے میں رپورٹنگ میں جو برطانیہ کے ساتھ ہیں رابرٹ فسک ان سے بہت متاثر ہیں وہ برطانوی اخبار انڈیپینڈنٹ کے ساتھ وہ منسلک ہیں انہوں نے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی اور خاص طور پر فلسطین کے معاملے کے اوپر فلسطین کا جو بیانیہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے انہوں نے اسرائیل کو ایکسپوز کیا آج کل ہم اسلامی دنیا میں دیکھیں تو اسلامی دنیا کے لیڈرز فلسطین کے معاملے کے اوپر سمجھوتا کر بیٹھے ہیں لیکن برطانوی اخبار انڈیپینڈنٹ کے ساتھ رہتے ہوئے رابرٹ فسک نے شاندار کمال رپورٹنگ کی ان کی ابھی کچھ مہینے ہوئے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو میں ان کی اوبیچری جو انڈیپینڈنٹ اخبار نے ان کے بارے میں لکھا اس میں آپ نے جو نقطہ ہے اس کا یہ جواب ہے بڑی اہم چیز تھی اس میں انہوں نے کبھی واٹس ایپ ای میل اور ٹیلی فون والی رپورٹنگ نہیں کی واٹس ایپ ای میل ٹیلی فون والی رپورٹنگ نہیں کی وہ فیلڈ میں خود جاتے تھے اور ان کا جو سب سے پسندیدہ اسٹیشن تھا رپورٹنگ کرنے کا وہ بیروت تھا کیونکہ بیروت سے فلسطین قریب تھا اسرائیل کے بارے میں بھی انفارمیشن ملتی تھی فلسطین کے بارے میں بھی تو ان کا رابرٹ فسک کا جو اسٹیشن تھا وہ جو ہے وہ بیروت ہے بیروت میں وہ ٹیبل 2001-2 میں وہ پاکستان بھی آئے اور پاک افغان بارڈر جو بلوچستان میں ہے وہاں پر ان کے اوپر افغان مہاجرین نے اٹیک بھی کیا تو ایک چیز ہے کہ جو صحافت کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو فیلڈ ورک ضرور کرتے ہیں آج کل یہ ہوتا ہے کہ ٹی وی کے اوپر لائیو بریفنگ آ رہی ہے تو ٹک 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 نوٹس لیے واٹس ایپ کے اوپر بنی بنائی خبر آ گئی
یہ قطن یہ ٹھیک ہے، انفارمیشن یہ بھی ہے، لیکن فیلڈ ورک یہ ہے کہ آپ فیلڈ کے اندر خود جائیے، جہاں آفس ہے، منسٹری ہے، وہاں حکام سے ملیے اور اپنا تعارف کرائیے، آپ کو خبر ملے گی۔ آج کل تو بہت سارے قوانین بن گئے، زاہد شریف صاحب، ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ بن گیا ہے، ایکسیس ٹو انفارمیشن اطلاعات تک رسائی کا قانون 2017 میں جو پچھلی پارلیمنٹ تھی وہ جاتے جاتے وہ پاس کر گئی ہے۔ اب عام شہری بھی اطلاعات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، تو جو نان کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے وہ رپورٹنگ کو چاہیے کہ خود جا کے دے، نہ کہ واٹس ایپ کے اوپر بلیو کرے، نہ کہ ای میل پہ آ گئی، ٹیلی فون کر لیا، ہاں جی آج کیا خبر ہے، ٹھیک ہے جی اوکے، یہ نہیں۔ تو ہم باقاعدہ فیلڈ میں جا کے ملتے تھے لوگوں سے۔ مسلم لیگ ایک تھی، مسلم لیگ کے ہیڈ کوارٹر میں جاتے تھے، ایمبیسی روڈ کے اوپر تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کے آفس میں جاتے تھے، باقاعدہ تمام پریس بریفنگس میں بیٹھتے تھے، تبھی بینظیر بھٹو سے بھی دوستی ہوئی، تبھی مسلم لیگ نون کے لیڈروں سے بھی دوستی ہوئی۔ اور اس زمانے میں آئی سی آر کی پریس بریفنگس اتنی تیزی کے ساتھ نہیں ہوتی تھی جتنی آج کل ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی ملٹری کے ایونٹس میں ہم باقاعدہ جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے نیوی، ایئر فورس اور آرمی کے اندر بھی بہت ذرائع بنے، اور خاص طور پر بیوروکریسی کے اندر بھی۔ یہ صرف بیٹھے بیٹھے ٹیلی فون کے اوپر بات اور ہوتی ہے، لیکن آپ میرے ساتھ آمنے سامنے آپ اسکائپ پہ مجھے لے لیتے ہیں تو اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوتا جو اس وقت آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے۔ تو ایک صحافی کو چاہیے کہ اپنے سورس سے باقاعدہ جا کے ملے، فیلڈ میں ملے، اور اس سورس کو پروٹیکٹ کرے، سورس کو ڈاج نہ کرے، سورس کو چیٹ نہ کرے۔ سورس اگر کہتے ہیں کہ میرا نام آپ مت لیجیے تو آپ سورس کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ نہیں کیجیے۔ خبر کو ٹوسٹ نہ کریں، اس کو ڈسٹارٹ نہ کریں، کسی کو مس کوٹ نہ کریں۔ مس کوٹ کریں گے تو سورس پھر آئندہ آپ کو انفارمیشن نہیں دے گا۔ سورس کی رسپیکٹ کریں، آپ کی قلم میں پاور ہے، آپ کی صحافت میں پاور ہے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن آپ نے جس کے ساتھ تعلق بنایا آپ ہمیشہ اس کو بھی اکاموڈیٹ کریں۔ یہ آپ کی لانگ ٹرم کی دوستیاں اور آپ کے ذرائع بنیں گے۔ آپ نے ٹوسٹنگ نہیں کرنی، ڈسٹارشن نہیں کرنی، فیئر بیلنسڈ آبجیکٹو رپورٹنگ کرنی ہے، لوگوں کو عزت دیں گے۔ آپ لوگوں کو عزت دیں گے تو لوگ آپ کو عزت دیں گے، اسی طرح آپ کے ریلیشن بنیں گے۔ اور اس لیے کامیابی کا ایک اور اس میں گر یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک رپورٹنگ میں محدود نہ کریں، آپ کے وسیع اور عریض تعلقات ہو جائیں، فوج میں، سیاست میں، پارلیمنٹ میں، بیوروکریسی میں، تجارتی حلقوں میں، اسپتالوں میں، پولیس میں، کرائم انویسٹیگیشن ایجنسیز میں، خفیہ اداروں میں، آپ کی ملٹیپل اور آپ کی ہر طرف ریلیشن ہو چکے۔ جو انفارمیشن کا زمانہ ہے، آپ کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوگی ایکسکلوسیو۔ ایک ہمارے اسٹوڈنٹ تھے ٹیپو، وہ بھی نمن سے پڑھے اور انہوں نے ڈان اخبار کو جوائن کیا، تو وہ ان کی ایک بات مجھے بڑی پسند ہے، تو وہ اسٹوڈنٹ کچھ عرصے میں انہوں نے بے تحاشا کانٹیکٹس بنائے، تو ان کے پاس ایکسکلوسیو سٹوریز بہت آتی تھیں۔ عمران ٹیپو، تو وہ کہتے تھے یار میں سٹوریز دیتا ہوں تو ڈان اخبار کے سارے رپورٹر کہتے ہیں ہماری بیچ میں مداخلت ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں کہ سٹوری ایکسکلوسیو ہے۔ اس لیے آج کل رپورٹنگ میں یہ اصول بنا دیا گیا کہ ایکسکلوسیو سٹوری کے اوپر کوئی بیچ نہیں ہوگی۔ تو اگر اس طرح کی خبریں صحافی لانا شروع کر دیں کہ آپ کے ہر طرف چہار اطراف آپ کے تعلقات ہونے چاہیے۔ جی سر، آپ طویل عرصہ سے شعبہ صحافت سے منسلک ہیں اور آپ نے بہت سی حکومتوں کو بڑا قریب سے دیکھا ہے اور سربراہان حکومت کی رپورٹنگ بھی کی ہے اور ان کے ساتھ غیر ملکی دوروں پر بھی گئے ہیں۔ پاکستان پیپل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف، اور اب آخر میں پاکستان تحریک انصاف کی 2.5 سالہ کارکردگی کے حوالے سے کچھ ناظرین کو بتائیں۔ جی بہت شکریہ، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو پولیٹیکل گورنمنٹس تھیں ان کی اپنی ترجیحات ہوتی تھیں، وہ چونکہ عوام کے ڈائریکٹ ووٹ کے ساتھ آتی تھی۔ اس میں پچھلے اگر ہم دیکھیں 90 سے اگر ہم شروع کریں تو 88 سے شروع کریں تو کم و بیش 31-32 برس کا عرصہ بنتا ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی 3 حکومتیں اور مسلم لیگ نون کی بھی 3 حکومتیں، تو وہ اپنے پولیٹیکل ایشوز کا شکار رہیں اور عوام کے اوپر جتنی توجہ دی جانی چاہیے تھی وہ نہیں دی گئی۔ ہمیشہ جو بھی حکومت آتی ہے اس کے لیے سب سے بڑی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ کس طرح جوڈیشری کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں اور کس طرح پاورفل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رکھیں، اور پھر واشنگٹن کو بھی منوانا ہے تو وہ فارن پالیسی، انڈیا، جوڈیشری، فوج، ان کے ساتھ، اور پھر میڈیا کے اندر اپنے آپ کو سروائیو کرنا ہے۔ تو جب تک پرنٹ میڈیا تھا تو حکومتوں کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ پرنٹ میڈیا میں سب اچھے کی خبر آئے، لیکن بعض اخبارات ایسے بھی ہیں جو سب اچھے کی خبر نہیں دیتے، وہ جیسے کہتے ہیں تنقیدی جائزہ لیتے ہیں حکومتوں کا۔ تو تنقیدی جائزہ اسی لیے لیا جاتا ہے کہ حکومتیں
عوام کو ڈلیور کرنے میں فیل ہوتی ہیں کہ اپنے پولیٹیکل ایشوز پہ بھی توجہ دیں، لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ عوام کے مسائل کتنے حل ہوئے، عوام کو کتنا ڈلیور کیا گیا. تو اس اعتبار سے میں دیکھوں تو اگر جو ہے وہ بہترین جسے کہتے ہیں معاشی اعتبار سے اگر وہ بہترین دور تھا تو وہ جنرل پرویز مشرف کا دور تھا. ڈالر اپنے استحکام پہ تھا، میکسیمم لوگوں کو جابس ملی. 2002-03 میں پاکستان IMF کے پروگرام سے نکل جا چکا تھا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ایک ملٹری رجیم کو سپورٹ کر رہا ہوں، لیکن آپ کے سامنے ہے کہ 2002 میں عام انتخابات ہو گئے تھے اور میر ظفر اللہ خان جمالی سویلین پرائم منسٹر بن گئے. اس کے بعد وزیر اعظم شوکت عزیز آئے اور پھر یہ سلسلہ 2008 تک چلتا رہا. تو اس دوران جو معاشی اشاریت ہے، اصل چیز معاشی اشاریت ہے، وہ بہترین رہے. ڈالر اپنے کنٹرول کے اندر تھا، مہنگائی اتنی عروج کے اوپر نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹیلی کام سیکٹر کے اندر ریولیوشن آیا، موبائل انڈسٹری بڑھی. اس کے ساتھ ساتھ جسے کہتے ہیں دیگر جو الیکٹرانکس ہیں، آٹو موبائل کے شعبے میں گاڑیاں اور یہ موٹر سائیکلز اور الیکٹرانکس، اس کا ایک جسے کہتے ہیں وہ فلو آیا. تو وہ فلو کیوں آیا؟ اس لیے کہ اکنامک ایکٹیویٹی تھی، تو یہ چیزیں بھی، ان چیزوں کا بھی فلو آیا. اس کے ساتھ ساتھ عوام کی معاشی صورتحال اس دور میں زیادہ بہتر تھی. تو اگر ہم یہ کمپیئر کریں تو میں سمجھتا ہوں 2001 سے لے کے 2008 تک کا جو دور تھا وہ اکنامک کے اعتبار سے اور عوام کی لیے جسے کہتے ہیں معاشی اعتبار سے وہ زیادہ بہتر تھا. اس کے بعد پھر پاکستان پیپلز پارٹی ایک طویل عرصے کے بعد 2008 سے 2013 تک برسر اقتدار رہی. تو ان دنوں میں بجلی کا شدید ترین لوڈ شیڈنگ کا سسٹم چل رہا تھا. آپ کے سامنے ہے کہ پنجاب میں شہباز شریف تھے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپس میں ٹسل تھی، اگرچہ کہ شروع میں وہ ایک دوسرے کے اتحادی بھی رہے. مسلم لیگ نون شروع میں 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت کی اتحادی بھی رہی، لیکن جنرل پرویز مشرف کے ہونے کے باعث وہ پھر شروع میں مستعفی ہو گئے. تو لیکن پنجاب کے ساتھ ان کی ٹسل چلتی رہی. بجلی کا شدید بحران رہا، عوام کی ریلیف کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا. وقت بدلتا رہا، 2013 کے انتخابات آ گئے اور ایک طویل عرصے کے بعد جسے کہتے ہیں کم و بیش 14 برس کے بعد مسلم لیگ نون دوبارہ پاور میں آ گئی. پھر انہیں تخت لاہور بھی ملا، اسلام آباد بھی ملا. تو انفارچونیٹلی مسلم لیگ نون بھی کسی طریقے سے عوام کے لیے کچھ ڈلیور نہیں کر سکی. صرف یہ کہہ دینا کہ جی موٹر سائیکلز آ گئے، ایئر کنڈیشنز آ گئے، موبائل فونز آ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیسے کی ریل فیل ہوگی. لیکن عام آدمی کی جو حالت ہے وہ ویسی کی ویسی. شاہراہیں بن گئیں، موٹر ویز بن گئے، اگرچہ کہ یہ سفری سہولتیں ضرور آئیں، اکنامک سچویشن بدلی، لیکن عام آدمی کے لیے کیا ہم نے کیا ان کے لیے ہم نے روٹی کپڑا اور مکان، یعنی مکان ان کے لیے شیلٹر، روٹی کپڑا اور مکان یعنی عوام کے لیے ہم نے اکنامک ریلیف کچھ دیا. یہ نہرا تینوں چیزوں کو بڑی جامع طریقے سے کور کرتا ہے. اس وقت دیکھیں کہ ملک میں بے روزگاری کی خوفناک حد تک شرح ہے. اس وقت دیکھیں کہ معاشی عدم مساوات جو ہے وہ پاکستان کے اندر بڑھ رہی ہے. شہروں کے اوپر دباؤ اور پریشر بڑھ رہا ہے. انڈسٹریلائزیشن، صنعتیں جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی. سرکاری ملازمتوں میں جس میرٹ کے اوپر نوکریاں ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل سکیں. میڈیا کے اندر جو پوری حکومت کی تنقید کرتا ہے اس کے اندر جو حالات ہے صحافیوں کے کام کرنے کے جو ویجز ہیں، جو اجرتیں ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو اس کے بعد 2018 میں پھر PTI کی حکومت آئی، لیکن وہ ابھی تک آپ کے سامنے 2.5 برس ہونے کو، 2.25 سال ہونے کو چلیں. تو اس میں ابھی تک عوام کی جو پہلے چیخیں نہیں نکلتی تھی، اب چیخیں نہیں، عوام چلا رہے ہیں معاشی صورتحال میں. اب صرف یہ کہنا کہ کووڈ کے باعث یہ سب کچھ نہیں ہوا، نہیں، یہ کووڈ کے باعث نہیں ہوا. یہ کووڈ سے پہلے بھی 2019 میں بھی جو معاشی اشاریت ہے ملک کے وہ انتہائی خراب تھے. تو اس وقت انصاف یعنی جسٹس کے نام پہ ووٹ لینے والی اور کرپشن کا خاتمہ کرنے کے نام کے اوپر آنے والی حکومت آج ایک پائی بھی پیسے جو ہے وہ واپس نہیں دے سکی. ایک پائی بھی جن پولیٹیشین کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا، ان کو سزائیں دلوائیں، وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بتایا جائے کہ آپ نے لوٹا ہوا پیسہ کتنا ریکور کیا. اگر وہ ریکور کیا تو آج خزانے میں نظر آنا چاہیے، عوام کی معاشی صورتحال نظر آنی چاہیے. آلو اگر 10 سے 15 روپے کلو تھے تو ابھی وہ 110-120 تک پہنچے ہوئے تھے. اب جا کے کچھ کمی ہوئی ہے، لیکن شوگر کا بحران ہوا تو اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. پیٹرولیم کا بحران ہوا، کوئی کارروائی نہیں ہوئی. گندم کا بحران ہوا، کوئی کارروائی نہیں ہوئی.
انرجی کا بحران ہوا، اسکینڈل ہوا، اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اوپر مافیاز کا راج ہے. تو ایک ایسی اسٹرانگ حکومت آنی چاہیے جو ان مافیاز کو ٹیکل کرے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر جنرل پرویز مشرف کے دور میں مافیاز اتنے متحرک نہیں تھے جتنے مافیاز آج متحرک ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان ہر روز کہتے ہیں کہ وہ مافیا کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے، لیکن اس جنگ کا کوئی نتیجہ بھی نکلنا چاہیے. عام آدمی کو کوئی سہولت ملنی چاہیے. عام آدمی کو سہولت نہیں مل رہی اور مافیا مضبوط سے مضبوط تر ہوئے جا رہے ہیں. ناظرین، امید ہے آپ کو میرا انٹرویو یہ پسند آیا ہوگا. اپنی قیمتی آراء سے مجھے آگاہ کرنے کے لیے ویڈیو پر کمنٹ کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں، اور میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ تک میری تازہ ترین اور معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں. شکریہ. جی بہت شکریہ، آپ نے اتنی زبردست گفتگو کی، اور ہمیں توقع ہے کہ آپ کے دیکھنے والے اس گفتگو کو یقینی طور پہ پسند کریں.